اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک میں تیزی آنے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ مقرر کیے جانے والے شیخ رشید احمد کو اب ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترمیم کے مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں، لیکن اپوزیشن حلقوں کا الزام ہے کہ شیخ رشید کو ای سی ایل میں ترمیم کے اختیارات تفویض کر کے حکومت اصل میں اپوزیشن رہنماؤں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کا یہ بھی الزام ہے کہ شیخ رشید اب سٹاپ لسٹ اور بلیک لسٹ میں اپوزیشن رہنماؤں کے نام شامل کر کے ان کو خراب کریں گے۔ سٹاپ لسٹ میں ان افراد کے نام شامل کیے جاتے ہیں جنہیں کسی وجہ سے فوری طور پر بیرون ملک سفر کرنے سے روکنا مطلوب ہوتا ہے۔ تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ شیخ رشید کو ای سی ایل میں ترمیم کے اختیارات تو دیے گئے ہیں، تاہم ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترمیم کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ ان حکومتی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کابینہ نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ترمیم کرنے کے اختیارات تفویض کرنے کی اجازت صرف عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے دی ہے۔ اس بارے میں قائم کردہ کابینہ کمیٹی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر قانون پر مشتمل ہوگی، جبکہ مشیر برائے داخلہ و احتساب امور اور سیکرٹری داخلہ خصوصی دعوت پر ہی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اس سے قبل اس کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون کرتے تھے اور ان کے ساتھ مشیر داخلہ اور احتساب بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر شامل تھے۔ واضح رہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ایسے افراد کو روکنے کے لیے ہے جن کا نام کسی مجرمانہ فعل کی وجہ سے یا کسی کیس میں ملوث ہونے کی بنا پر اس لسٹ میں آ جاتا تھا اور ان کے بیرون ملک فرار کا خدشہ ظاہر کیا جاتا تھا۔ ای سی ایل میں ان افراد کے نام شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں کسی عدالت، نیب یا خفیہ اداروں کی طرف سے ایف آئی اے امیگریشن کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ای سی ایل میں کسی شخص کا نام شامل کرنے کا اختیار ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ اختیار وزیر داخلہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تاہم اس اختیار کو سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ای سی ایل پالیسی سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے دور میں بنائی گئی تھی، جب بعض ایسی شکایات سامنے آئیں جن میں گھریلو جھگڑے کی بنا پر بیوی نے شوہر کا نام یا کسی شخص نے اپنے عزیز کا نام صرف اعلیٰ حکام سے واقفیت کی بنیاد پر ہی ای سی ایل میں شامل کروا دیا تھا۔ یوں برسوں تک یہ نام ای سی ایل میں شامل رہے اور ان کو اس لسٹ سے نکالنے کا کوئی طریقہ کار بھی موجود نہیں تھا۔ چودھری نثار علی خان نے جب نئی پالیسی بنائی تو ایک ہفتے میں 5000 کے قریب لوگوں کے نام ای سی ایل سے خارج کر دیے گئے۔ چودھری نثار نے ای سی ایل میں نام رکھنے کی مدت 3 سال مقرر کی تھی، اور اگر کسی شخص کے بارے میں مزید عدالتی احکامات موصول نہیں ہوتے تو اس شخص کا نام آٹومیٹکلی اس فہرست سے خارج ہو جاتا تھا۔ ای سی ایل سے نام نکالنے کے حوالے سے سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کی گئی تھی، جو ہر مہینے 2 مرتبہ اجلاس منعقد کر کے ایسی آنے والی درخواستوں پر غور کرتی تھی۔ اگر کوئی عدالتی حکم موجود نہ ہو اور کسی کو علاج یا کسی مجبوری کے تحت بیرون ملک جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ اجازت دے دی جاتی تھی۔ واضح رہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ ایف آئی اے کے رولز کے مطابق بنائی گئی ہے اور اس میں نام ڈالنے کا طریقہ کار بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درخواست پر 2 مزید لسٹیں بھی کام کرتی ہیں، جنہیں سٹاپ لسٹ اور بلیک لسٹ کہا جاتا ہے۔ سٹاپ لسٹ میں ان افراد کے نام شامل کیے جاتے ہیں جنہیں کسی جرم کی بنا پر فوری طور پر روکنا مطلوب ہوتا ہے۔ اس میں عموماً کسی قتل، منشیات یا دیگر اسی نوعیت کے مقدمات میں مطلوب افراد ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے فوری طور پر ایف آئی اے کو آگاہ کرتے ہیں اور ایسے افراد کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نام صرف 1 مہینے کے لیے اس لسٹ میں شامل ہوتے ہیں اور 1 ماہ کے بعد ای سی ایل میں نام نہ آنے کی بنا پر انہیں سٹاپ لسٹ سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ سٹاپ لسٹ بیرون ملک جانے والوں کو ہی نہیں بلکہ بیرون ملک سے آنے والے افراد کو بھی روک سکتی ہے، اور کئی کیسز دیکھنے میں آیا ہے کہ ناپسندیدہ شخص ہونے کی بنا پر کسی شخص کو کارآمد ویزا ہونے کے باوجود روک دیا جاتا ہے۔ دوسری فہرست بلیک لسٹ ہے، اور اس میں زیادہ تر ریاست مخالف کام کرنے والے افراد کے نام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درخواست پر شامل کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ کے سیکرٹری کو متعلقہ محکمہ تحریری درخواست بھجواتا ہے، جس کے ساتھ اس کی تمام شناختی معلومات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ بلیک لسٹ سے نام نکالنے کا اختیار بھی سیکرٹری داخلہ کے ہی پاس ہے۔ بلیک لسٹ میں شامل افراد کو عموماً ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا جاتا ہے اور متعلقہ محکمے کو آگاہ کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ چودھری نثار علی خان اور سابق وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کے دور میں ای سی ایل کمیٹی بھی اس طرح فعال نہیں رہی، اور اب بھی سینکڑوں افراد کی درخواستیں وزارت داخلہ کے پاس موجود ہیں۔ ای سی ایل سے نام نکلوانے والوں کی فہرست میں بعض سرکاری افسران کے نام بھی شامل ہیں جن کے نام کسی کرپشن یا سیاسی کیس کی بنیاد پر اس فہرست میں شامل کیے گئے، لیکن عدالتوں اور محکموں سے کلیئر ہونے کے باوجود ان کے نام ای سی ایل سے نہیں نکالے جا سکے، کیونکہ ای سی ایل کمیٹی نے اس بارے میں زیادہ اختیارات وفاقی کابینہ کو سونپ رکھے ہیں۔ اعجاز شاہ کے دور میں وزیر داخلہ ای سی ایل کمیٹی کے ممبر نہیں تھے اور وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم مشیر داخلہ بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر کے ساتھ اس فہرست کو دیکھ رہے تھے، لیکن شیخ رشید کے وزیر داخلہ بننے کے بعد کابینہ نے اس میں ترمیم کر دی ہے اور اب ایگزٹ کنٹرول لسٹ کمیٹی میں وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر قانون کسی شخص کا نام ڈالنے سے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق ماضی میں سیکرٹری داخلہ اس کمیٹی کی سربراہی کرتے تھے، لیکن پی ٹی آئی حکومت نے اسے تبدیل کرتے ہوئے مشیر داخلہ کو زیادہ بااختیار بنا دیا تھا۔ بظاہر اس فیصلے کی وجہ یہ نظر آ رہی ہے کہ موجودہ حکومت وزیر داخلہ کو مزید مضبوط بنانا چاہتی ہے اور بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے وزیر داخلہ کے اختیار کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ان کے بقول شیخ رشید احمد ایک مضبوط وزیر ہے، لہٰذا ان کی وزارت کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ اب وہ شیخ رشید کی وزارت داخلہ کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔